محترم حضرات، اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا کہ امانتیں ادا کرو ان کے مستحقوں کو۔ جو شخص جس امانت کا مستحق ہے اس تک وہ امانت پہنچا دو۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب خطبہ دیتے تھے تو اکثر خطبوں میں یہ فرمایا کرتے تھے، لا ایمان لمن لا امانت لہ ولا دین لمن لا عہد لہ۔ جو شخص امانت دار نہیں ہے وہ ایماندار نہیں ہے، اور جو شخص وعدے کا پابند نہیں ہے وہ دیندار نہیں ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ امانت دار تھے، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نبی بننے سے پہلے جس لقب سے مشہور ہوئے سارے عرب کے اندر، وہ لقب ہے صادق اور امین۔ بڑے بڑے لوگ آپ کو صادق اور امین کہہ کر خطاب کرتے تھے، اور عرب کے لوگ اپنے معاشرے کے اندر، اپنے سماج کے اندر آپ کا لقب صادق اور امین رکھتے تھے۔ صادق اور امین کے نام سے آپ کو پکارا کرتے تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نہایت امانت دار، دیانت دار، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم وعدے کے پابند تھے اور سچے تھے۔ اس لیے نبی بننے سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب سچا اور امانت دار، یہ لقب آپ کا مشہور ہو گیا تھا، اور آپ نے اپنی امت کو بھی یہ تعلیم دی کہ سچائی اور امانت داری کے ساتھ میں کام کریں۔ حتیٰ کہ آپ نے تاجروں سے فرمایا، التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ جو امانت دار اور سچا تجارت کرنے والا ہے وہ قیامت میں میدان حشر میں اللہ جل شانہ کے یہاں وہ نبیوں کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ، شہداء کے ساتھ، صالحین کے ساتھ ہوگا۔ اس کا حشر وہاں پر نیک لوگوں کے ساتھ ہوگا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ امانت داری کے ساتھ میں اور سچائی کے ساتھ میں تجارت کرنا یہ آدمی کو دنیا میں اور آخرت میں کامیاب کرتا ہے۔ تو امانت داری بہت بڑی چیز ہے، امانت داری کا لحاظ رکھنا چاہیے۔ اللہ جل شانہ نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا ہے، بعض لوگ ایسے ہیں کہ اگر 1 دینار بھی ان کو دے دو امانت میں تو وہ واپس نہیں کریں گے، مگر یہ کہ ان کے سر پر ہر وقت سوار رہو اور مانگتے رہو، تقاضا کرتے رہو، تب جا کر کے وہ واپس کریں گے۔ اور بعض لوگ ایسے ہیں کہ اگر ان کے پاس ڈھیر کے ڈھیر بھی رکھ دو روپیوں کے تو بھی وہ اس کو واپس کر دیں گے۔ تو امانت داری انسان کے اندر ہونا چاہیے، یہ امانت داری بہت قیمتی چیز ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ آدمی امانت دار نہیں رہے گا، کوئی امانت دار نہیں رہے گا، حتیٰ کہ لوگ کسی کے بارے میں کہیں گے وہ ایک شخص فلاں شہر میں رہتا ہے، فلاں گاؤں میں رہتا ہے، وہ بڑا امانت دار ہے، اور لوگ تلاش کرتے کرتے جب اس کے پاس پہنچیں گے تو یہ معلوم ہوگا کہ وہ تو بہت ہی زیادہ کمینہ در کمینہ ہے، لکع ابن لکع ہے، اور اس کے اندر بہت ساری خرابیاں ہوں گی، بے ایمانی ہوگی، اور وہ امانت دار نہیں ہوگا، خیانت کرنے والا ہوگا، لیکن وہ امانت دار کے نام سے مشہور ہوگا، کیونکہ عام طور سے امانت داری ختم ہو جائے گی اور عام طور سے لوگ امانت دار نہیں رہیں گے، تو اس کو ہی لوگ امانت دار سمجھیں گے۔ تو اس طرح سے امانت داری ہمارے اندر ہونا چاہیے۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، المجالس بالامانہ، مجلس سے بھی امانت ہے۔ مجلس میں جو بات ہوتی ہے وہ آپ کے پاس امانت ہے، لہذا اس کو ہر جگہ کہتے پھرنا، اس کو مشہور کرنا یہ مناسب نہیں ہے۔ ایک شخص نے آپ کو امین سمجھ کر کے آپ کے سامنے کوئی بات اگر کہی ہے تو اس بات کو راز رکھنا، اس بات کو اسی مجلس تک رکھنا یہ ضروری ہے۔ اس مجلس سے اٹھ کر دوسروں میں وہ بات پھیلانا یہ اچھا نہیں ہے، صحیح نہیں ہے۔ تو جس طرح سے
امانت داری یہ ہے کہ آدمی دوسرے کا پیسہ لے تو اس کو واپس کر دے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پہلے 3 آدمی تھے اور وہ تینوں راستہ چلتے چلتے جا رہے تھے راستے میں، اور راستہ چلتے چلتے بہت تیز آندھی آئی، اور اتنی تیز آندھی آئی کہ ان کو ایک غار میں، ایک گپھا میں پناہ لینا پڑی۔ اس کے اندر جا کر وہ لوگ گھس گئے اور وہاں پر ان کو پناہ لینا پڑی۔ تب اس پہاڑ کے اوپر سے ایک بہت بڑی چٹان لڑک کر آئی ہوا کی وجہ سے، اور آ کر کے اس گپھا کے منہ پر، اس غار کے منہ پر وہ چٹان جو پتھر ہے وہ آ کر کے وہاں رک گیا اور اس کا دروازہ بند ہو گیا۔ اب یہ تینوں کے تینوں بیچارے بند ہو گئے، نہ کھانے کو ہے، نہ پینے کو ہے، نہ باہر نکل سکتے۔ اب کیا کریں؟ تو بہرحال پکے سچے ایمان والے تھے، تو انہوں نے کہا کہ بھائی اب اپنے اپنے عمل کو تلاش کرو، کوئی اگر ایسا عمل ہے جس کو اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں پیش کیا جا سکتا ہے تو اس کو اللہ کے دربار میں پیش کرو اور اس کے ذریعے سے مدد حاصل کرو اللہ تعالیٰ کی۔ تو ایک شخص نے کہا کہ اللہ تعالیٰ میرے پاس اور تو کوئی ایسا عمل نہیں ہے، مگر ایک عمل یہ ہے کہ میں بکریاں چرایا کرتا تھا، اور جب میں بکریاں چرا کر واپس گھر آتا تھا تو بکریوں کا دودھ دہتا تھا، دودھ نکالتا تھا اور اس کو پیالے میں بھر کر کے لاتا تھا، اور سب سے پہلے اپنے والدین کو پلاتا تھا، پھر جو والدین کے پینے کے بعد دودھ بچتا تھا پھر میں اپنے بیوی بچوں کو پلاتا تھا، میں پیتا تھا۔ اللہ تعالیٰ ایک دن ایسا ہوا کہ چارے کی تلاش میں بکریوں کو لے کر جنگل میں بہت دور نکل گیا، اور وہاں سے واپس آنے میں بہت لیٹ ہو گیا۔ جب میں واپس آیا تو آتے آتے اتنی رات ہو گئی کہ جب میں نے دودھ نکال کر کے اپنے والدین کو دیکھا تو وہ سو چکے تھے، اور ان کو نیند میں بیدار کرنا میں نے مناسب نہیں سمجھا، تو میں دودھ کا پیالہ لے کر ان کے سرانے کھڑا رہا، اور میرے بیوی بچے بھوک کی وجہ سے پریشان تھے، وہ مجھ سے مانگتے رہے دودھ، لیکن میں نے پہلے ان کو نہیں دیا، بلکہ والدین کے بیدار ہونے کا انتظار کرتا رہا۔ جب والدین بیدار ہوئے پہلے ان کو میں نے دودھ پلایا، اور اس کے بعد پھر میں نے اپنے بیوی بچوں کو پلایا۔ اے اللہ تعالیٰ، اگر یہ عمل آپ کی نظر میں اچھا ہے تو اس کو قبول فرما لیجئے، اور اس کی برکت سے یہ چٹان کو ہٹا دیجئے تاکہ ہم لوگ نکل جائیں، راستہ مل جائے۔ تو زور سے ہوا چلی اور وہ چٹان تھوڑی سی ہٹ گئی، لیکن ابھی اتنی نہیں ہٹی تھی کہ وہاں سے اتنا راستہ ہو جائے کہ آدمی نکل سکے۔ دوسرے آدمی نے کہا کہ اللہ تعالی، میری ایک چچا زاد بہن تھی اور اس کا یہ حال تھا کہ وہ مجھے بہت اچھی لگتی تھی، بہت خوبصورت تھی، اور میں سوچتا تھا کہ کبھی میرے قبضے میں آ جائے۔ ایک بار ایسا ہوا کہ میرے چچا کے یہاں بہت فقر و فاقے کی نوبت آ گئی، اور وہ مجھ سے قرض لینے کے لیے آئی، تو میں نے اس سے کہا کہ ہاں میں قرض تو دے دوں گا، لیکن شرط یہ ہے کہ تجھے میری خواہش پوری کرنا پڑے گی۔ وہ مجبوری کی وجہ سے راضی ہو گئی، لیکن جب میں اس کے قریب بیٹھا تو اس نے کہا اتق اللہ ولا تفض الخاتم بغیر حق، اللہ سے ڈر اور اللہ کی لگائی ہوئی مہر کو ناحق نہ توڑ۔ بس میں نے اللہ کا نام سنا تو میں لرز گیا، کانپ گیا، اور میں اس کے پاس سے اٹھ گیا۔ اے اللہ تعالیٰ، یہ خالص آپ کے نام کی وجہ سے اور آپ کے عذاب سے ڈر کر میں نے اس کو چھوڑ دیا، حالانکہ میں اس پر قادر تھا۔ تو اللہ تعالیٰ اگر یہ عمل آپ کے لیے کیا ہے تو آپ میرے اس عمل کو قبول فرما لیجئے اور یہ چٹان کو دور فرما دیجئے۔ چنانچہ ایک زور کی ہوا چلی اور وہ چٹان تھوڑی سی اور ہٹ گئی، لیکن ابھی بھی اتنا راستہ نہیں ہوا کہ وہاں سے نکلا جا سکے، کوئی آدمی نکل سکے۔ تیسرے آدمی نے کہا کہ اللہ تعالیٰ، ایک بار ایسا ہوا کہ میرے پاس لوگ مزدوری کر رہے تھے، اور مزدوری کرتے کرتے سب لوگ مزدوری لے کر چلے گئے، لیکن ایک آدمی نے وہ مزدوری کے پیسے میرے پاس رکھ دیے اور یہ کہا کہ میں بعد میں لے جاؤں گا۔ اب اس کی امانت کو میں نے رکھے رہا، لیکن پھر ایسے حالات آئے کہ میرے پاس سے بھی کاروبار بھی سب ویران ہو گیا، اجڑ گیا اور سب برباد ہو گیا، اور اس کے بعد میں میرے پاس کچھ بھی نہ بچا۔ تو نتیجہ ہوا
کہ بس وہی چند پیسے میرے پاس بچے۔ اب میں سوچتا تھا کہ فقر و فاقے سے بہتر یہ ہے کہ یہ جو چند پیسے میرے پاس رکھے ہیں دوسرے کی مزدوری کے، ان کو ہی میں استعمال کر لوں۔ چنانچہ ان روپیوں کو پھر میں نے استعمال کیا اور ان سے میں نے دوبارہ تجارت شروع کی، اور تجارت کرتے کرتے اس میں اتنی برکت ہوئی کہ دوبارہ میں مالدار ہو گیا، دوبارہ میرے پاس کاروبار ہو گیا، مویشی ہو گئے، مال ہو گیا اور کاروبار ہو گیا، پھر میں بہت بڑا آدمی بن گیا۔ اب پھر وہ آیا میرے پاس اور اس نے آ کر کے کہا کہ بھائی میری مزدوری تو دو۔ تو میں نے کہا کہ ہاں میں نے پہچان لیا، اور یہ جو کچھ بھی ہے، یہ جانور ہے، یہ کاروبار ہے، یہ دکان ہے، یہ مکان ہے، یہ سب آپ کا ہی۔ تو اس نے کہا کہ آپ مجھ سے مذاق مت کرو، آپ تو جو میری مزدوری تھی آپ کے پاس امانت وہ دے دو۔ تو میں نے اس کو قصہ سنایا کہ بھائی میں تو بالکل پٹیے پر آ گیا تھا، فقر و فاقہ کرنے لگا تھا، لیکن پھر جو آپ کی مزدوری رکھی ہوئی تھی میرے پاس امانت، اسی سے میں نے دوبارہ یہ کام شروع کیا، اور اسی امانت کے پیسے کو میں نے تجارت میں لگایا، اور اس سے اللہ تعالیٰ نے مجھ کو یہ برکت عطا فرمائی، اور اسی کا نتیجہ ہے کہ آج میرے پاس میں یہ ساری دولت ہے، یہ کاروبار ہے، یہ مویشی ہے، یہ سواریاں ہیں، یہ دکان ہے، یہ مکان ہے، یہ سب اسی کی برکت سے ہے۔ جب اس نے سنا تو وہ سب کچھ لے کر کے گھیر کر کے لے کر چلا گیا، غلاموں کو بھی، باندیوں کو بھی، اور مویشی کو بھی، اور دکان پر بھی قبضہ کر لیا، اور مکان پر بھی، سب کچھ لے کر کے چلتا بنا، اور میں نے خوشی سے اس کو سب کچھ دے دیا۔ اس نے یہ بھی نہیں سوچا میرے لیے کہ وہ مجھ کو کچھ دے دیتا گزر بسر کے لیے، سب کچھ لے کر کے چلا گیا، لیکن میں نے سوچا کہ یہ اس کی امانت کی وجہ سے میرے پاس تھا، اس لیے میں نے سب کچھ اس کو دے دیا۔ اے اللہ تعالیٰ، اگر یہ میں نے آپ کے لیے کیا ہے اور یہ عمل آپ کی نظر میں پسندیدہ اور مقبول ہے، تو اس کی برکت سے آپ اس چٹان کو دور کر دیجئے اور اس مصیبت سے ہم کو نجات دے دیجئے۔ یہ دعا کرنا تھی کہ زور سے ہوا چلی اور وہ چٹان ہٹ گئی، اور پھر یہ تینوں وہاں سے باہر آ گئے۔ تو اللہ جل شانہ کی نظر میں امانت داری بہت بڑی چیز ہے، اس وجہ سے ہم کو یہ چاہیے کہ ہم امانت داری کو اختیار کریں اور ایسے کاموں سے بچیں کہ جس سے امانت داری میں خلل پڑے اور خیانت ہو۔ خیانت کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ جل شانہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔